میرے نہایت محترم عزیز دوستوں بزرگ اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اس رب کائنات کا کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا یہاں تک کہ ہم نے اتنی عمر گزاری، اور آج رجب شریف کے مہینہ کے بعد شعبان کا مہینے میں ہم آ گئے۔ شعبان ہمارے پاس آ گیا، ہم اہل شعبان میں آ گئے، ہم شعبان کے مہینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا تھا یہ رب کا مہینہ تھا، اور یہ جو مہینہ ہے یہ حضور کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں رب کائنات نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اقصی سے اوپر آسمانوں سے گزرتے ہوئے معراج کراتے ہوئے عرشوں پہ بلا کر رب نے اپنے سامنے بٹھا کر اپنا دیدار کرا دیا، سبحان اللہ، اور نمازوں کا تحفہ دے کر واپس پھر بھیج دیا۔ اور یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا رجب کا مہینہ میرا ہے، یہ مہینہ تیرا ہے، یہ مہینہ تیرا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو صوبان عطا کیا، صوبان بڑے سانپ کو کہتے ہیں، یہ عصا جو ہے نا اس کا نام تھا صوبان۔ جب یہ عصا فرعون کے جادوگروں کے سامنے جب یوں پھینکا گیا تو یہ اژدہا بن گیا تھا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو صوبان عطا کیا، اور مجھے رب کائنات نے ارشاد فرمایا تجھے میں شعبان دے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے صوبان دیا ہے، تجھے میں شعبان دے رہا ہوں۔ اتنی شان ہے شعبان، اور اس شعبان المعظم کے مہینے میں رب کائنات خود دیکھو اپنے مہینے میں حضور کو بلایا، اوپر لا مکان سے آگا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اور اس مہینے میں جو اپنا مہینہ تھا حضور کو بلایا حبیب کو، جو حضور کا مہینہ ہے خود پہلے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے، عرش معلیٰ سے نیچے آتا ہے پہلے آسمان پر، اور یوں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ہاتھ کی بڑی لمبی تفسیر ہے، اگر اس ہاتھ پہ میں بیان کروں تو دن ختم ہو جائے گا، لہذا مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے یوں دست قدرت یوں پھیلاتا ہے، کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ ہے کوئی، ہم رات کو سوئے پڑے رہتے ہیں اٹھتے بھی نہیں، ہے کوئی، جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میرے یار کا مہینہ ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا، عطا کرنے والا میں ہوں، تو مانگ صحیح، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے دینے میں دیر نہیں۔ اور ہم وہ ہیں جو رات کو بھی سوئے پڑے رہتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے، اور اگر نماز پڑھ بھی لیں تو پھر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پھر ہمیں غرور آ جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ایمان والے ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، نماز ایسی پڑھو، حضرت رابعہ بصری ہر وقت عبادت میں مشغول ہوتی، اور ہر روز ان پہ کچھ نہ کچھ بات آتی، بیماری آتی یا کچھ نہ کچھ بات ہو، اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی۔ حضرت رابعہ بصری اس دن پریشان ہو جاتی اور روتی گڑ گڑاتی کہ جس دن ان پہ کچھ بات نہ آتی، بیماری نہ آتی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جس دن بیماری نہ ہو سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، اور جب بیماری آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر خوش ہوتی ہیں کہ اللہ نے مجھے یاد کر لیا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ، اللہ والے راتوں کو بھی اٹھ کر رب کو یاد کرتے ہیں، اور رب پھر دیکھتا ہے اور خود ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ
لوگ جو مجھے یاد کرتے ہیں ہر پل میں، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رات گزر جاتی ہے سجدہ نہیں ختم ہوتا، رات گزر جاتی ہے قیام نہیں ختم ہوتا، اور رب پھر تعریف فرماتا ہے کہ دیکھ میرے بندوں کو، وہ مجھے یاد کر رہا ہے، راتوں کو اٹھ کر یاد کر رہا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جو عشق والے ہوتے ہیں، جو رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو بھی اٹھ کر اس کو یاد کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا کیوں کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور اقرب ما یکون عبدا من اللہ اذا کان ساجدا، غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون عبدا من اللہ اذا کان ساجدا، کہ رب کی بارگاہ میں وہ بندہ سب سے زیادہ مقبول اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے گھر میں آ کر اس کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھ لو کہ مقبول ہے، اور سجدے میں وہی آئے گا، سجدے میں وہی پڑا رہے گا، سجدے میں اس کی رات گزر جاتی ہے جس کا ایمان اللہ پر بھی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب پر بھی ہے اور پچھلی کتابوں پر بھی ہے، فرشتوں پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، اور زندگی پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، موت پر بھی ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان ہے۔ وہ اس کی رات گزر جاتی ہے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں۔ کیوں گزارتے ہیں یہ رات؟ سجدے میں کبھی قیام میں، کبھی کوما میں، کبھی قعدہ میں، کبھی جلسہ میں، کبھی کوما میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر، کبھی قیام میں ہاتھ باندھ کر، کبھی رکوع میں گر کر، کبھی سجدے میں سر رکھ کر اس کو یاد کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ تو ہی ہے اعلیٰ بھی اور پاک بھی۔ یہ بات اس کو پسند ہے کہ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں، یہ بات اس کو پسند ہے، اس کو لطف آتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں خوش تب ہوتا ہوں جب میری بارگاہ میں آ کر میرا بندہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے، ہم تیرے علاوہ کس کے گھر میں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ مالک تو، خالق تو، معاف کرنے والا تو، گناہوں سے درگزر کرنے والا تو ہی مالک ہے۔ یاد کیوں کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، کہ یاد کرو اپنے رب کو، یاد کرو اپنے رب کو، قیام میں، وقعودا قعود میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور یاد کرو۔ اور پھر جب عشق والے یاد کرتے ہیں تو کیسے یاد کرتے ہیں؟ قیام میں بھی یاد کرتے ہیں، قعود میں بھی یاد کرتے ہیں، اور بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی یاد کرتے ہیں، جب رات کو سوئے پڑے رہتے ہیں، جب سو کر کروٹ بدلتے ہیں، وعلی جنوبہم، اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ پاک ذکر کر رہا ہے کہ وعلی جنوبہم، جب رات مزے میں آتی ہے، جب رات ہم پر مسلط ہوتی ہے، جب شیطان ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سو جا، اور اس وقت ہم جب کروٹ بدلتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں، عشق والے اٹھ کر اس وقت بھی اپنے رب کی بڑائی اور اپنے رب کو یاد اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی اعلیٰ ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ساری رات اللہ کے حضور کھڑی ہو کر عبادت کرتی ہے، رات گزر جاتی ہے، آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، پھر عرض کرتی ہے یا اللہ تو نے سردیوں کی رات اتنے
اتنی چھوٹی کر دی، اتنی چھوٹی، یہ کوئی چھوٹی ہے سردیوں کی رات؟ یہ تو لمبی ہے۔ تو نے سردیوں کی رات اتنی چھوٹی کر دی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دیکھو پنجتن پار کی شان، امام حسن حسین کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعا فرماتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی قیام میں بھی یاد کرتے ہیں، قعود میں یاد کرتے ہیں، نماز کے اندر ساری رات اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو دعا کرتی ہے، اپنے لیے نہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنے لیے، جو کچھ کرتے ہیں اپنے لیے، ہم نے گاڑی لینی ہو تو اپنے لیے، تب نماز یاد آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو تب نماز یاد آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تب نماز یاد آتی ہے، تب ہم اٹھا کر قرآن مجید اٹھا کر رب کا کلام اٹھا کر پڑھتے ہیں، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ واقعی اللہ بھی ہے، وحدہ لا شریک ذات بھی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم پر جب پریشانی آتی ہے تو تب ہم اس کو یاد کرتے ہیں، جب وہ ہمیں دولت عطا کرتا ہے، اور جب وہ اولاد دیتا ہے تو تب ہمیں اس کی یاد نہیں آتی، مصیبت کے ٹائم بھی یاد کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مشکلیں حل فرما، اے اللہ تو ہماری پریشانیاں حل فرما، اے اللہ تو ہمیں یہ دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اسکول میں پاس آ جو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں ہے، منسٹر میں کوئی سیٹ ملنے والی ہے۔ نہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے لیے کوئی چیز نہیں مانگی، جب ساری رات عبادت کر کے صبح ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، یا رب العالمین میرے بابا جان کی امت کی بخشش، میرے بابا جان کی امت کی بخشش فرما دے۔ کسی نے عرض کیا، سہیلیوں نے، کنیزوں نے، اور حضرت فضہ نے بھی عرض کیا، اے پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فداک امی و ابی یا فاطمہ، آپ اپنے لیے کوئی چیز کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا جواب دیا کہ اپنے لیے ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم اپنے لیے مانگنے ہی نہیں آئے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنے بابا جان کی امت کے لیے کچھ مانگنے آئے ہیں، اپنے لیے کیا مانگے؟ جب رب نے کہہ دیا اے میرے حبیب یہ دونوں جہان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب تیرا، اور محب اور محبوب میں تیرا میرا نہیں ہوتا، تیرا میرا نہیں ہوتا۔ تو دوست اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے کہ تو میرا دوست ہے، جیسے چاہے خرچ کر لے، یہ ہماری فطرت ہے، ہمارے دوست ہیں۔ تو وہ جو رب کائنات اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ دوستی اعلیٰ ہے یا یہ ہماری دوستی اعلیٰ ہے؟ وہ دوستی اعلیٰ ہے۔ جب کیا ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب محب اور محبوب میں تیرا میرا نہیں ہوتا، بس جو چاہے تو یہاں سے لے کر اپنی امت کو دیتا ہے۔ محب اور محبوب میں نہیں تیرا میرا، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اگر میں نے جو نعت پڑھی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ سجدہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ اگر ہم اس تعظیم کے نام کو علیحدہ کر دیں گے تو پھر وہ کون سا سجدہ تھا جس کے بارے میں رب کائنات نے حکم دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تسجدوا اسجدوا، رب کائنات نے حکم دیا اے میرے ملائکہ سجدہ کرو۔ کس کو تھا سجدہ؟ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ آج اگر ہم تعظیم کا نام نکال دیں گے تو پھر وہ سجدہ کون سا تھا؟ بھئی عبادت کا تھا، حقیقی سجدہ تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی۔ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے۔ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں خم کا معنی جھک جانا، جھکنا سجدے کو کہتے ہیں۔
خم کمانا جھک جانا، جھکنا سجدوں کو کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں جب وہ درخت یوں سجدے میں گرتے ہیں، سنا ہے آپ نے؟ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ سارے درخت سجدہ کرتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ کس نے دیکھا آج تک 1400 سال سے آج تک کس نے دیکھا کہ درخت یوں زمین پر گرے اور پھر اٹھے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں جھکتے ہوئے دیکھا، جھکتے ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ جھک جانا سجدے کا نام ہے، خم ہو جانا ہے۔ یوں بادشاہ جب حکم دیتا ہے اپنے وزیر کو، اے غلام، اے وزیر، تو وزیر غلام خادم نوکر بادشاہ کے سامنے کہتا ہے جی بادشاہ میں حاضر، آداب۔ تو یوں اپنے آپ کو جھکا دینا یہ سجدہ ہے۔ یہ جھک جانا رکوع کا نام نہیں آیا، جھک جانا سجدے کو کہتے ہیں۔ اور یہ پھر سجدے سے اعلیٰ، جھکنے سے اعلیٰ یہ افضل ہے کہ ہم جب زمین پر اپنا ماتھا ٹیک کر جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ جگہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں وہ عالم تھا۔ ارے عالم ہوتا تو سجدہ کر لیتا، وہ عالم نہیں، جاہل تھا۔ اس نے صرف رب کو دیکھا۔ تو جو رب کو دیکھتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ رب، اس کے دل میں خیال آیا تھا کیونکہ اس کی نظر اللہ کی طرف تھی۔ توحید کا منکر نہیں تھا، اللہ کی طرف تھی نظر اس کی۔ جب اللہ کو دیکھا تو تکبر آ گیا، کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بھئی پیدا کیا نار سے، آگ سے، تو اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے، اور مٹی زمین پر رہتی ہے، اور آگ جب جلاؤ تو آگ کے شعلے آسمانوں پر بھی اڑتے ہیں، آگ بلند ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا مٹی زمین پر ہوتی ہے، یہ اٹھتی نہیں، جب آگ کو جلاؤ تو آگ کے شعلے آسمانوں پر اڑتے ہیں، آسمانوں پر اٹھتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب ان کے لیے آگ جلائی گئی، 6 مہینے تک آگ جلتی رہی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ آسمان میں جو اڑنے والے پرندے تھے وہ بھی جل بھن کر نیچے گر جاتے۔ کہا انا خیر، میں بہتر، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا ابا واستكبر وكان من الكافرين، یہ حال ہے۔ کیوں؟ کبر کیا اس نے، تکبر کیا اس نے، غرور کیا اس نے، اور حسد کیا۔ آج وہ شیطان حسد کرتا ہے۔ تو اگر ہم بھی غرور کریں گے، تکبر کریں گے تو ہماری نمازیں، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، اور صرف اللہ پر ہماری نظر ہوگی تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا راستہ بتانے والا ہی ہمیں حضور ہے۔ ہم جب نظر ہوگی ہمارے حضور پر تو ہم دیکھیں گے، کیونکہ تکبر یہ اس کی صفت ہے۔ اگر بندہ لے گا خوار ہو جائے گا، ذلیل ہوگا، تباہ ہوگا۔ تو یہ تکبر اس کی صفت ہے، اس کی صفت کو مت اپناؤ، تکبر مت کر۔ ہماری نظر جب حضور پر پڑے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور نیچے بیٹھنے والے، حضور اپنی امت سے پیار کرنے والے، حضور کے پاس عاجزی بھی ہے، حضور کے پاس حسن اخلاق بھی ہے، حضور کے پاس پیار بھی ہے، حضور کے پاس محبت بھی ہے، حضور کے پاس عشق بھی ہے۔ اپنی امت کو وہ کچھ دے کر چلے گئے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب ہماری نظر اوپر جائے گی تو ہم خوار ہو جائیں گے، جب ہماری نظر نیچے ہوگی حضور پر تو اللہ پاک جب دیکھے گا کہ اس کی نظر میرے یار پر ہے، رب ہم پر نظر کرم فرما کر ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو نظریں اپنی اوپر نہ رکھیں، نظریں اپنی نیچے رکھیں۔ اوپر جب نظر جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے تکبر، جب نیچے نظر جائے گی تو پھر یہ ہوتی ہے عاجزی۔ حضور جب عرشوں پہ گئے، رب کے سامنے بیٹھے، رب نے کہا میں تو تجھے دوں گا، تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ میں تیرے لیے وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس نہیں ہے وہ چیز لے کے آیا ہوں۔ رب کائنات کو پتا تھا، معلوم تھا، کہاں ہے میرے حبیب وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں،
بڑے انبیاء، افضل الانبیاء، دونوں جہان کے وارث، دونوں جہان کے مالک، رب کائنات نے ہر چیز اپنے حبیب کو دے دیا ہے، اور بخشش کے خزانے، مغفرت کے خزانے، رحمت کے خزانے، ہر چیز کی چابیاں بھی، کنجیاں بھی، اختیارات بھی اپنے حبیب کو دے دیے۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، بڑے تکبر کرتے ہیں، ہم جہاں زکات دینے کا ٹائم ہوتا ہے بھائی زکات نہیں دیتے، وآتَ المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ جب مسکینوں کی باری آتی ہے تو نہیں دیتے، ہم غریبوں کا خیال نہیں کرتے، ہم ہر وقت دل میں تکبر ہوتا ہے، یا مال کا تکبر، یا اولاد کا تکبر، یا گاڑی کا تکبر، یا اپنے آپ کو سود پہن لیتے ہیں۔ جب ہم ان سود پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بھی تکبر ہے۔ ہم ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ تو رب کی شان وہ ہے کہ نمرود کو مروایا تو ایک لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے، تیرے مچھر سے مروا دیا۔ جو کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، ایک مچھر سے مروا دیا نمرود کو۔ یہ اس رب کی شان ہے، حالانکہ ہر موت دینے والا ہو، زندگی دینے والا ہو، ہر چیز ہمارا کیا ہے؟ کوئی علم پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، یہ بھی تکبر۔ کسی کو پیسہ مل جائے تکبر کرتا ہے، یہ بھی تکبر۔ بڑائی کرنا تکبر ہے۔ تو ایمان اس چیز کا نام نہیں۔ ایمان تو تب دل میں داخل ہوتا ہے جب عشق مصطفیٰ دل میں، ایمان تب دل میں داخل ہوتا ہے جب حضور سے محبت کریں گے۔ ایمان کی پہلی شرط کیا ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں؟ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم حضور کی آل سے محبت کریں۔ اور اللہ نے کہا میری رضا میرے یار کی رضا میں ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ میری محبت میری آل کی محبت میں ہے، میں تجھ سے اور تم لوگوں سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ میرے آل سے اتنی محبت کرو کہ ان کی محبت سے اللہ سے ڈرو کہ کہیں توہین نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے۔ ڈرو پنجتن پاک سے، حضور کے گھر والوں سے۔ یہ حضور سے ہم محبت کرتے ہیں تو آل سے مودت کرتے ہیں۔ جب محبت آتی ہے تو محبت کی مثال کیا ہے؟ جیسے مینڈک ہوتی ہے، مینڈک پانی میں رہے تب بھی زندہ، باہر آئے تب بھی زندہ۔ اور مودت کیا ہوتا ہے؟ مودت اس چیز کا نام ہے، مثال دے رہا ہوں میں کہ مچھلی کو پانی سے محبت ہے، جب پانی میں ہے تو زندہ، جب باہر نکالو تو ختم۔ اسی طرح عشق کرنے والے، حضور سے پیار کرنے والے جب حضور سے دور ہوتے ہیں تو دل میں درد ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جب تک حضور کے پاس میں چلے جائیں۔ عشق والے، محبت والے، ایک ہی بات دل میں آتی ہے کہ ہم ساری عمر حضور کے در پر ہی گزار۔ اور آمنت باللہ، میں ایمان لایا۔ جب میں ایمان لے آیا تو پھر رب کائنات نے شاید میں ابھی تو ایمان نہیں لایا۔ آمنو ایمان لا، کہ کیسے لاؤ؟ کیسے لائیں ایمان؟ ایسے لاؤ جیسے لانے کا حق ہے۔ اللہ پاک نے کہا تو ایمان کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، حضور کو مانیں، اور جو پچھلی کتابیں ہیں اس کو بھی مانیں، قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہو، اور نبیوں میں تفرقہ ڈالنے والے نہ ہوں، بلکہ سب کو ایک جانے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ سب کو ایک مانے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نماز پڑھ کر بھی کہیں گے اے اللہ پتہ نہیں یہ نماز قبول ہے یا نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہو راضی ہو، ایمان یہ ہے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ میں نے کہا ایمان لے آئے، آمنت
باللہ اب کون سا ایمان؟ ابھی بھی ایمان والا نہیں؟ ہاں نہیں ایمان لو اس چیز پر جو میں نے اپنے یار پر اتاری، اس چیز پر بھی جو پہلے اتری ہے ان پر بھی ایمان، اس پر بھی ایمان، اور والاسباط وما اوتی موسیٰ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل، ان پر بھی واسحاق، یہ سب پر ایمان لانا ہوگا، نبیوں پر، قرآن پر، ہر چیز پر۔ یہ صرف ایمان نہیں کہ ہم صرف ایک بات کہہ دیں کہ ایمان۔ یہ میری تقریر، یہ میرا موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، ایمان کی بات کر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا تھا، میں نے بیان بھی لیٹ شروع کیا، ورنہ میں یہ مکمل کر لیتا ہے انشاءاللہ۔ مجھے یعنی 40 منٹ بھی کافی ہیں، پر میں 10 منٹ پر میں نے بیان شروع کیا، لہٰذا یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم ایمان والے تب تک نہیں ہو سکتے، ہمارے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک ہم حضور سے محبت نہیں کریں۔ کیوں کہ ڈائریکٹ اللہ پاک کو ہم مانے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اس رب کو مانتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ رب ہے تمہارا، الرحمن علی العرش استوى ونحن اقرب الیہ من حبل الورید واذا سألک عبادی عنی فانی قریب۔ کیونکہ وہ اقیموا الصلاۃ، رب نے حکم دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے پتہ ہی نہیں، کس نے بتائی؟ حضور نے بتائی۔ اگر حضور کو چھوڑ کر کے کوئی اور نماز پڑھنا چاہتے تو پڑھو، ہم تو وہ نماز پڑھیں گے جو حضور نے بتائی۔ پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رب نے کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ابھی ہم نے کیسے رکوع کرنا ہے پتہ ہی نہیں، تو کس نے بتایا ہمیں؟ حضور نے بتایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ نے کہا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، میں نے تمہیں دو راستے دکھائے، دو راستے۔ ابھی کس راستے پر چلنا ہے؟ دکھا تو دیا اس نے، کس راستے پر چلنا ہے؟ تو جس راستے پر چلنا ہے وہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا کہ یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے۔ تو حضور کے بعد کون؟ اور جو اپنی طرف سے علم، اپنا دین کچھ باتیں بنا کر لوگوں کو بتاتے ہیں یہ دین ہے، یہ باتیں ہیں، یہ وہ غلط ہے، سراسر گمراہی ہے۔ دین وہی ہے جو ہمیں حضور نے بتایا، اور صبح کی سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال آیا، سوال ہوا مجھ پر، جس نے سوال کیا وہ اس مسجد میں ہے ہی نہیں، چلے گئے۔ ایمان کا موضوع مجھے انہوں نے دیا ہے ہی نہیں، بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اگر سوال کرتے ہو تو جواب بھی سنو۔ سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز میں اگر 2 سنتیں چھوڑ دیں تو فرض پڑھ لیں تو فرض ہو جائیں گے۔ میں نے سمپل سا جواب دیا، میں نے کہا سنت کو چھوڑ کر ہم فرض پڑھیں، فرض ہوتی نہیں، کیونکہ سنت کو چھوڑنا ہمارے دل میں خیال آ گیا، سنت کو چھوڑنا، حضور کو چھوڑنا بات ہے کہ اللہ نے کہا پہلے میرے یار کو راضی کرو پھر میں ہوں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے رب کہاں ہے، حضور نے بتایا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، حضور نے بتایا۔ تو ہم اگر سنت کو چھوڑ دیں اور فرض پڑھیں تو وہ فرض ہوتی نہیں ہے۔ پہلے سنتیں پڑھنا شرط ہے کہ سنت پہلے فرض بعد میں، ہمارے لیے سنت پہلے فرض بعد میں، کیونکہ وہ فرض ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتا۔ ہم اگر نمازیں نہ پڑھیں گے، ہماری نمازوں سے آسمان نہیں اٹھایا ہوا، ہماری نمازیں، ہمارے روزوں نے آسمانوں کو نہیں اٹھایا ہوا ہے۔ سمندر کو تو یعنی ہماری نمازوں نے نہیں کی، دریاؤں کو روانی ہماری نمازوں نے نہیں کی، چشموں کو جاری کرنا ہماری نمازوں نے نہیں جاری کیا۔ یہ رب کے حکم سے اللہ نے سمندر کو بھائی تو جانی دی کس نے؟ اللہ نے۔ دریاؤں کو روانی دی کس نے؟ اللہ نے۔ چشموں کو جاری کیا کس نے؟ اللہ نے۔ پہاڑوں پر میکے ٹھوکی کس نے؟ اللہ نے۔ سورج کو کس نے چلایا؟ اللہ نے۔ چاند کون چلا رہے؟ اللہ نے۔ تو یہ حقوق اللہ، ہم اگر گناہ کریں گے اس کے حقوق اللہ میں وہ معاف ہو سکتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیں۔ وہ اپنے کرم سے، فضل سے معاف کر سکتا ہے۔ اگر ہم معافی مانگے اے اللہ تو ہمیں معاف، تو لا تقنطوا من
رحمت اللہ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس کی رحمت کا نام کیا ہے؟ حضور. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایک دن میں میرے والد صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ اس نے رب نے اپنی رحمت کس وقت دی، کب دی؟ تو ابو جان نے کیا کہا کہ اللہ نے اپنی رحمت شعبان کے مہینہ میں اپنے یار کو عطا فرما دی. شعبان کے مہینہ میں عطا فرما دی. اور وہ رحمت، اس سے بھی بڑی رحمت کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک سعادت ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی رحمت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا یہ سب سے بڑی رحمت. تو ہم اگر یہ سنت کو چھوڑ دیں، ہم اگر سنت کو چھوڑ دیں فرض پڑے تو یہ فرض نہیں ہوتے. اور شعبان المعظم کے حوالے سے ایک حدیث آپ یہ سن لیں. اس کے راوی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ خالد میری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. سبحان اللہ کے آپ کیا فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جو شعبان کے مہینہ میں صبح کے 2 رکعت صبح 2 شام کو پڑھے اور یوں پڑھے کہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورۃ الکافرون 1 مرتبہ، 10 بار سورہ اخلاص پڑھے. 2 رکعت صبح 2 شام کو یوں پڑھے کہ 2 صبح پڑھے 2 شام کو. پھر سے سن لیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں آیت الکرسی اور سورۃ الکافرون، اس کے بعد سورہ اخلاص 10 بار. جو ہر رکعت میں یہ پڑھنی ہے آپ نے، صبح بھی اور شام کو بھی. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب بندہ مجھ پر درود بات پھر درود پر آتی ہے نا کہ حضور جب تک مور نہ لگا دیں تو بات نہیں بنتی. اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ درود پڑھے مجھ پر ہر 2 رکعت کے بعد، صبح بھی شام بھی، اور دعا مانگے. اس کی دعا لازمی اور ضرور قبول ہوگی. کوئی بھی دعا مانگے دعا قبول ہوگی. اور بشرط یہ ہے کہ ہمارے دل صاف ہو، دل میں بغض، کینہ، حسد نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو. عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگے. اللہ پاک دیکھو حضور کا صدقہ وسیلہ پیش کرو، حضور کی آل کا وسیلہ پیش کرو، نیک بندوں کا واسطہ پیش کرو، اور ان پاک ہستیوں کا واسطہ پیش کر کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کا واسطہ پیش کر کے اسی مہینہ میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوتی ہے. اسی مہینہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی، ان کی بھی ولادت باسعادت اسی مہینہ میں ہوئی. اور ان کا واسطہ پیش کر کے، پنجت پاک کا واسطہ پیش کر کے، حضور کے گھر کا واسطہ پیش کر کے، حضور کے نالین پاک کا واسطہ پیش کر کے عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو ہو، اے اللہ یہ میری خواہش ہے، یہ میرا مسئلہ ہے. کوئی بھی دعا مانگے اللہ پاک ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. تو جو حضور کو چھوڑ دے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا آخری بات کہہ دوں، ٹائم بہت ہو گیا. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے نا تو 40 دن تک، 39 دن تک، بلکہ 40 دن تک، اور میں کرام تشریف لے آنے فرمائے قرآن مجید کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں مختصر سا والا ٹائم تھوڑا ہے. یونس علیہ السلام باہر تھے تو تب بھی کہا اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک. اے اللہ تو پاک، تیرے سوا کوئی بھئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، تو پاک ہے. آخری جملہ میرا سنیے گا، قرآن مجید کا حوالہ پیش کر کے بات کر رہا ہوں، جس کو ہم تسبیح اور خاطر پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سنیں جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تب بھی کہا لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک. اللہ نے باہر نہیں نکالا، یہ نہیں کہا مچھلی منہ کھول دے اور میرے یونس کو، میرے نبی کو باہر نکال، نہیں کہا. جب 40واں دن آیا تو جب یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ انی کنت من الظالمین، اللہ پاک نے
نبی کو باہر نکال دو. اور جب باہر آئے یونس علیہ السلام کو جسم نرم تھا, مچھلی بھی نہ بیٹھنے دی, اور کدو کا پیڑ وہیں پر اگا دیا, اور کدو کی بیل کو سایہ بنا دیا. اس سائے کے نیچے, بیل کے نیچے, بیل جو کدو کی بیل ہے, آج بھی کدو کی بیل پر مکھی نہیں بیٹھتی, وہ کدو کی بیل کا یوں سایہ بن گیا. کیوں کہ میرے نبی کا جسم نرم ہے تاکہ اس پر مکھی نہ بیٹھے. اور جب انی کنت من الظالمین, میں بات کر رہا ہوں انی کنت من الظالمین, جب تک یہ نہیں کہا تو باہر نہیں آئے. کیونکہ رب کی عبادت تو سب کرتے ہیں, پاک ہے تو, پاک ہے تو, پاک ہے تو. ایک مرتبہ سب کہہ دو کہ اے اللہ گناہگار میں ہوں, سیاکار میں ہوں, بدکار میں ہوں, تکبر میرے میں ہے, تو نکال دے. میں غیبت کرنے والا میں, چوری کرنے والا میں بدکار گناہگار میں ہوں, اے اللہ تو معاف فرما دے. تو اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اپنی جانوں پر ظلم کر دیا. ابھی تو معافی مانگنا چاہتا ہے, معافی مانگنا چاہتا ہے, توبہ مانگنا چاہتا ہے, تو آجا میرے یار کے پاس, آجا میرے محبوب کے پاس, آجا میرے محبوب کے پاس. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, اور تو وہاں آ کر توبہ مانگ, استغفار کر. رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاستغفر لهم الرسول, اے میرے محبوب, اے میرے حبیب, یہ بھی استغفار کریں, آپ بھی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں, تو لوجد اللہ میں معاف کرنے والا ہوں, میں معاف فرما دوں. کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میرے معاف کرنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے دینے میں دیر نہیں, پر ایک بار ہم کہتے ہیں, ایک بار ہم گناہگار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹوں نے کیا کہا, اے ابا جان دعا کرو ہمارے لیے, ہم خطاکار ہیں. خطاکار ہم ہیں, جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم کیا ہم نے کیا, خطاکار ہیں ہم, گناہگار ہیں, دعا کرو. نبی کے پاس بیٹھے تھے, جب یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی, اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے, میرے بیٹوں کو بھی معاف کر دے, میری قوم کو بھی معاف کر. تو قرآن مجید میں ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو اللہ پاک نے ان کے بیٹوں کی خطا معاف فرما دی. تو جب حضور کے ہاتھ اٹھے تو پوری امت کی بخشش ہو جاتی ہے کہ محمد سے وفا تجھے ہم بھی دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم بھی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین.